الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی تعریف، پاکی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا، ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے سب سے جامع، سب سے مکمل، سب سے مقدس آخری پیغام قرآن مجید کو عطا کیا، اور ہمیں سب سے بہترین امت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں توحید کے علم بردار، توحید کے ماننے والے خاندانوں میں، علاقوں میں، جماعتوں میں پیدا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اور ایک سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے ہمارے درمیان موجود تھے، جو رمضان کے آنے سے پہلے یا آج سے پہلے اس دنیا فانی کو رخصت کرتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ان تمام کے حق میں دعا ہے، ہم وہ دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اس کے بعد اللہ کے آخری رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے انتہا درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آئیے ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا نام رمضان ہے۔ اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل کی گئی۔ قرآن مجید کیا کوئی قصہ کہانی کی کتاب ہے؟ کیا کوئی نیوز پیپر ہے؟ کیا کوئی ناول ہے؟ بلکہ یہ ہدی للناس، ساری انسانیت کے لیے جو رہتی دنیا تک کے لیے آئے گی، ان تمام کے لیے راہ ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہدایت پانے کے لیے ایسی واضح روشن دلائل پیش کی ہیں کہ ان دلائل کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اس پر غور و فکر کرنے کے بعد کوئی بھی آدمی ہدایت سے دور نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ آئیے اس مہینے کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں جان چکا ہے، تو اس میں آج ہم لوگ یہ جاننے کی کوشش کریں گے قرآن مجید کا حق ہمارے اوپر کیا بنتا ہے۔ تو ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن کو نازل کیا تو اس کے شکریہ میں ہمیں اس مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور رات میں تراویح کے قیام کا حکم دیا، دن میں ہر قسم کی برائی سے، بدکاری سے بچنے کا حکم دیا، اور روزے کی حالت میں ہمیں بے حیائی اور بدکاری سے بچ کر ہی رہیں گے تو تبھی چل کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا یہ روزہ قابل قبول ہوگا۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بار ہمارے اسلاف کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف اس رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے 6 مہینے پہلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم لوگوں کو وہ مہینہ جو بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کو پہنچا دے۔ تو یہ ایک چیز ہمیں یہاں یاد رکھنے کی ہے، سال کے جو 12 مہینے ہیں اس میں جیسے یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، 11 بھائی کا جو مقام ہے، 12ویں بھائی یوسف علیہ السلام جن کا جو اونچا مقام ہے، ویسا ہی ان 11 مہینوں کے اوپر رمضان المبارک کو وہ مقام حاصل ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کو یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اس کی ایک ایک ساعت، اس کی ایک ایک گھڑی بہت قیمتی ہے۔ اگر خبر والوں کے پاس ان کو اٹھا کر پوچھا جائے کہ تمہاری تمنا کیا ہے تو وہ یہی تمنا کریں گے کہ کاش اللہ تعالی ہمیں رمضان کا ایک دن میسر فرما دیتا، اور اس ایک دن میں ہم اپنی توبہ اور استغفار کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا لیتے، حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم ان بندوں کے سامنے جا کر اپنی معافی مانگ لیتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتا تو یہی ہمارے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اتنی بڑی قیمتی ساعات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں۔ تو ایک استاد اپنے بچوں کے ساتھ کسی ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جنازے میں جانے کے بعد جب اس میت کی تدفین ہو گئی تو وہ اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر یہ مردہ زندہ ہو جائے گا تو کس بات کی تمنا کرے گا؟ تو وہ شاگرد اپنے استاد سے کہتے ہیں کہ وہ یہی تمنا کرے گا کہ میں دنیا میں آؤں گا تو نیک کام کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، صدقہ خیرات کروں گا۔ تو وہ استاد اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں اب تو جو آدمی اس دنیا سے ایک بار مردہ ہو جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، دوبارہ اس کی جان لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ اب تم یہاں اس قبرستان سے واپس اپنے گھر چونکہ جا رہے ہو، اب تمہارے لیے موقع ہے کہ تم وہ توبہ کرو، وہ استغفار کرو، وہ نماز پڑھو، اپنے زبان کی حفاظت کرو، برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ اب ہمارے لیے یہ بات بنتی ہے کہ ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے جو نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرمائے، ان کے جو برے اعمال ہیں ان کو معاف فرمائے، ان کے قبروں کے اندر نور اور روشنی کا انتظام فرمائے، ان کے قبروں کو کشادہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ان کے گھر کو بنائے، ہر قسم کے عذاب سے ان کو محفوظ فرمائے۔ اور ہمارے پاس اب موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اس ماہ مقدس کو پاتے ہوئے ہم اپنی اگلی زندگی کو سنوارتے ہوئے آگے چلے۔ تو اب ہمارے بس میں ہے کہ چاہے تو جیسے ہم ابھی قریب میں بقرعید آنے والا ہے تو ہم بقرعید کے موقع پر قربانی کا جانور خریدتے ہیں، اسے ہم رسی باندھتے ہیں۔ رسی جب وہ جانور چارے کے لیے کھینچتا ہے تو ہم اتنا چھوڑتے ہیں جتنے ہمارے پاس رسی کی گنجائش ہے۔ جب رسی کا آخری حصہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تب ہم اس کو نہیں چھوڑتے کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے،
کہیں کسی کو ٹھوکر نہ دے دے، کہیں وہ زخمی نہ ہو جائے۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دیا ہے، تو ہم جو آزادی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا جائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، ہم جائز کاموں میں لگاتے ہوئے اپنے اس زندگی کو جو کل پوچھے جانے والی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک گھڑی کے بارے میں کل اللہ کے پاس جواب دیے بغیر ہمارے قدم اللہ کے عرش کے سامنے سے ہلنے والے نہیں ہیں، اس کی قدر کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کا جتنا بھی شکریہ بجا لائیں گے یہ نعمت کا بہت کم ہوگا، اس لیے کہ یہ نعمت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ شہید بھی رمضان پانے والے جو پہلے شہادت کا درجہ پایا، اس آدمی سے بھی پہلے اس کے بعد جو انتقال ہوا جو رمضان کے مہینے کو پایا، نیک اعمال کیا، اس کی قدر کیا، وہی آدمی پہلے جنت میں جائے گا۔ تو اتنا اونچا رمضان ہم کہاں گزار رہے ہیں؟ ہماری آئے دن نمازوں کے بعد جو ذکر و اذکار ہیں ہم وہ ادا نہیں کر رہے ہیں، بیکار کی باتوں میں، بیکار کی اس میں جو ہے ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور افطار سے پہلے کا وقت اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، یہ بہت ہی دعا قبول ہونے کا وقت ہے، لیکن آج ہم لوگ افطاری کے سامان سمیٹنے میں وہ سامان کہاں سے لایا، یہ سامان کہاں سے لایا، یہ وہاں کا اچھا ہے، یہ یہاں کا اچھا ہے، اسی میں جو ہے ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ حالانکہ ایک آدھے کھجور سے، ایک گٹ پانی سے بھی افطاری ہو جاتی ہے، اور ہم ایسے وقت میں، ایسی قیمتی وقت کو ہم لوگ بیکار گنوا دے، اس سے بڑھ کر ہماری جہالت، اس سے بڑھ کر ہماری نادانی کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اب تک جو زندگی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجئے۔ آئندہ جو زندگی باقی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے طلبگار بنتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے اس جمعہ سے باہر جانے سے پہلے یہ نیت، یہ ارادہ، یہ مصمم بھروسہ لیتے ہوئے اپنے پاس جائیے کہ ہم آئندہ سے اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، اپنے نمازوں کی حفاظت کریں گے، اور اپنے روزے کی حفاظت کریں گے، اپنے صدقہ خیرات کا حفاظت کریں گے، اور جو روزہ جس مقصد کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب کو اپنے خاص پاس رکھا ہے، ایسے روزے کو مکمل حق ادا کرتے ہوئے افطاری کے وقت جو مومن بندے کو صحیح خوشی نصیب ہوتی ہے، جو خود دو خوشیوں میں وہ پہلی خوشی افطاری کے وقت کی ہوتی ہے، وہ خوشی کب ہوگی؟ جب کہ ہم اس وقت کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہوئے، اپنے جو ہے مالک، اپنے مولا اور اپنے ولی سے قریب ہوتے ہوئے اس کے ذکر میں، اس کی یاد میں اپنی زبان کو تازہ رکھتے ہوئے گزاریں گے۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے ذکر کی فضیلت بہت بڑی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے معراج کے واقعے میں سنا کہ جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو، آپ کی امت کو سلام کہنے کا حکم دیا، اور ان کو یہ بھی کہا کہ جنت کی کھیتی بہت وسیع ہے، اور اس کی آب یاری، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان اذکار کے ذریعے اپنی زبان کو تر و تازہ، پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے، بجز دوسرے مہینوں کے نمازیوں کی، مصلیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو یہ نمازی اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ میرے اور کسی اور کے گھر کے مہمان نہیں ہیں۔ جیسا مہمان کی مہمان نوازی ہمارے اوپر لازم ہے، ویسے ہی جو لوگ مہمان ہیں ان کے اوپر بھی لازم بنتا ہے کہ وہ جہاں آ رہے ہیں وہاں کے جو پابندیاں ہوتی ہیں، وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں اس کا بھی پاس و لحاظ رکھے، اور ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے ان کا بھی جو ہے عزت و احترام کا خیال کرے، اس میں بھی جو ہے ٹھیس آنے کی کوئی گنجائش نہ دے۔ اور ہم لوگ رمضان میں باقاعدہ مدارس اور الگ الگ چیزوں کی مدد کرتے ہوئے آتے ہیں، اور ویسے ہی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا حلال مال، اگر کوئی مسلمان حلال تاجر ہے تو اس تک پہنچے اور اس سے ہماری جو ہے خریداری وغیرہ ہو، تو یہ ہمارے لیے، یہ ہمسایہ اور یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ صرف غریبوں کا دیکھنا، مدارس کا دیکھنا، یہی چیز اس میں نہیں آتی، بلکہ مسلمان تاجر کے پاس خریدنا بھی، یہ ہمارا حلال پیسہ حلال آدمی کے پاس جانا اور اس کی دعا کے مستحق بننا، یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، اس کی قدر اور اس کی عزت، اس کا شکر جو ہے یہی ہے کہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس میں ہر عبادت میں خواہ وہ قیام اللیل ہو، یا کہ
روزہ ہو یا یہ کہ جو کوئی بھی جو آخری تاخراتوں میں جو تاخرات مناتے ہیں، ان ساری چیزوں میں یہی شرط ہمارے پاس رکھی گئی ہے، من صام من قام لیل، یہ ساری چیزیں ایماناً و احتساباً، ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہوئے اور اپنے اعمال کا محاسبہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے کرے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ایسی ہی حالت میں ہمارے پچھلے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر ایمان میں بھی کچھ کمی ہے اور ویسے ہی احتساب بھی نہیں ہے تو ایسے وقت میں کوئی امید اس کی نہیں رکھی جا سکتی۔ تو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے؟ آج جب کہ الیکٹرانک کا زمانہ ہے اور ایسے وقت میں ہمارے پاس ہر چیز جو ہے میڈیا وغیرہ سب چیزیں بہت ترقی کی ہے، سیٹلائٹ کا زمانہ ہے، تو ایسے وقت میں ہم لوگ فون استعمال کرتے ہیں۔ اس میں اگر نیٹ بیلنس ہے تو فون وغیرہ ساری چیزوں کا چلنا پھرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان انتقال کر جاتا ہے، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے فون سے، اس کے مال سے، اس کے متاع سے، ہر چیز سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو رہتی دنیا تک کی انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے، یہ جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے، اس سے انسان کا تعلق نہیں قطع ہوتا، بلکہ قیامت کے دن یہ قرآن جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے لیے حجت بن کر ہمارے لیے سفارشی کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہے وہ ذرا ہمیں سوچنا چاہیے، انشاءاللہ آگے باتوں میں وہ بات آئے گی۔ تو اگلے لوگ ہمارے پاس آئے تھے، وہ ان کا تعلق کیسے تھا اس کو جانتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہتا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو نازل کیا، اس کو تمہارے درمیان بانٹا تاکہ تم اس کی تلاوت کرو۔ عَلَى النَّاسِ اور علی مکسن، ٹہر ٹہر کر، سمجھا کر، اور ونزلناہ تنزیلا، ہم نے اس کو جب جیسے ضرورت پڑا ویسے ہم نے اس کو نازل کیا۔ ایک ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لوح محفوظ ہے، وہاں سے بیت المعمور میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 20 پر 3 سالہ زندگی میں رفتہ رفتہ جیسے جہاں جس چیز کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے ویسے اس چیز کو نازل کیا اور قرآن کو مکمل کیا۔ تو اب مکے کے مشرکین کی جو ہے یہی اعتراض تھا کہ اس سے پہلی کتابیں ایک ہی دفعہ نازل ہوئی لیکن قرآن کیوں ایک ہی دفعہ نہیں آیا؟ تم ایک ہی دفعہ ایک ہی کتاب کی شکل میں لے کر آؤ گے تو ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، جیسے ہم نے اس کو نازل کرنے کا ارادہ کیا ہے ویسے رفتہ رفتہ اس کو نازل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک بہترین رات میں اس کو نازل کیا ہے، اور یہ بہترین رات رمضان کے مہینے میں ہے، نہ کہ رجب کے آخری میں جو ہے لوگ مانتے ہیں شعبان کے مہینے میں، وہ بھی نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو جاننا چاہیے، اس کی وضاحت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ آخری رمضان کے شب میں جو لیلۃ القدر ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا۔ نازل کرنے والا کون؟ بادشاہوں کا بادشاہ، انسانوں کا خالق و مالک و رازق پالنہار، وہی جو ہے اس کو نازل کیا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو آپ کی طرف نازل کیا، یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، کس لیے نازل کیا؟ کیا کوئی مر گئے تو اس کے لیے قرآن خوانی کرنے کے لیے؟ کیا بیمار ہو گئے تعویذ گلے میں لٹکانے کے لیے؟ یا کوئی آدمی سکرات کی حالت میں ہے سورہ یاسین پڑھ کر دم کرنے کے لیے؟ اس لیے نہیں نازل کیا۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں کے بارے میں غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، جو سمجھدار لوگ ہیں اس سے نصیحت پکڑے۔ اور پہلے لوگوں کے بارے میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں اپنے آپ کو لوگ تلاش کرتے تھے۔ احمد ابن قیس یہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقاء میں سے تھے۔ جب انہوں نے اس قرآن کی آیت کو پڑھا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون،
تحقیق ہم نے تمہاری طرف قرآن یعنی کتاب کو نازل کیا، فیہ ذکرکم جس میں تمہارا ذکر یعنی ہم سارے انسانوں کا ذکر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ افلا تعقلون، اے انسانوں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگ عقل نہیں پکڑ رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے قرآن کو لاؤ، تلاش کرے کہ میرا مقام کن لوگوں کے پاس ہے، میں کہاں پایا جاتا ہوں۔ تو وہ قرآن جب ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو اس میں انبیاء کا ذکر آتا ہے، کہتے ہیں کہ میرا ذکر وہاں نہیں ہے۔ صالحین کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی ٹھہر کر سوچتے ہیں تو میں بھی اس مقام میں نہیں ہوں۔ اس کے بعد صحابہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں بھی اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں، تو اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ فرعون کا ذکر ہے، قارون کا ذکر ہے، ایسے ایسے لوگوں کا ذکر ہے، تو وہاں اپنے آپ کو نہ پانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ ایک لمبی سانس لے کر کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا، میں بھی اس زمرے میں سے نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب وہ پہنچتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تو بہت کم سونے والے اور سحری کے وقت میں استغفار کرنے والے، اپنے مال میں پوچھنے اور نہ پوچھنے دونوں کے لیے حق نکالنے والے، وہاں بھی اپنے آپ کو نہیں پاتے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچتے ہیں وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، لوگوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو اپنے گناہوں کو ملا دیے ہیں نیک اعمال کے ساتھ، اور اس میں جو ہے برے اعمال بھی ہیں۔ تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا ذکر ان لوگوں میں ہے، تو اس کے بعد اپنے آپ کو توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں یہ قرآن ہمیں اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، یا کہ ہم اپنی انا کی تسکین کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب کو ہم نے وحی کے ذریعے آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اس کی تلاوت کیجئے، واقم الصلاۃ اور نماز کو قائم کیجئے۔ نماز ایک ایسی اونچی عبادت ہے جو بے حیائی اور بدکاری کے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اگر ہماری یہ نماز ہمیں بے حیائی اور بدکاری سے نہیں روکتی تو یہ ہماری نماز اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، اس کو صحیح بنانے کی ہم میں سے ہر ایک کو فکر کرنی چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ رمضان کا موقع ہمیں وہ دینے کے لیے، وہ یاد دہانی کے لیے آیا ہے۔ یہ صرف رمضان کے حد تک نہیں بلکہ بعد رمضان بھی اس کو جو ہے ہم لوگ اپنی تا زندگی اس کو باقی رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے حتیٰ اتاک الیقین، موت آنے تک اللہ کی عبادت ہمارے اوپر لازم ہے، اس کے لیے کوئی فرصت نہیں ہے، خبر میں سونے تک ہمارے لیے لازم ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، ہم لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ دنیا ہمارے دکھاوے کو دیکھتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے سینے میں جو چھپا ہوا دل ہے اس دل کو دیکھتی ہے، اس نیت کو خالص کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا کہ وہ اپنی عبادتوں کو، اپنی ریاضتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرے۔ لہ الدین، حنفاء، یکسوئی کے ساتھ، سارے باطل ادیان، باطل افکار، باطل نظریات سے کرتے ہوئے حنفاء ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے۔ تو یہ ساری چیزوں کو یہاں ملحوظ رکھتے ہوئے، یہاں سے اٹھتے ہوئے یہ نیت لے کر اٹھے ہمارا نیت اللہ کے لیے خالص ہوگا۔ دنیا پسند کرے نہ کرے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل سے راضی ہو گیا، بس وہی کافی ہے، وہی ہمارے خبر میں اور دوزخ کی آگ سے نجات پانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اس حق کے تعلق سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے بتاتا ہے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس فیما اراک اللہ، یہ قرآن ہمارا فیصلہ ہے۔ مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلے گا،
ہمارے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا، ہمارے نفس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلے گا، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم، قرآن ہی ہمارے لیے اول اور آخری جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا۔ جو قرآن ہی کو اپنا اول اور آخر فیصلہ مانے گا وہی کامیاب۔ جو قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول کے حکم کے اور فیصلے کے ہوتے ہوئے کسی اور فیصلے کی طرف جھانک کر دیکھے گا تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بہت ناپسندیدہ اور بہت ہی جو ہے رنج والا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ قیامت کے دن صرف یہی کہیں گے، امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ کوئی بھی پیغمبر اتنی اپنی امت کی فکر کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہی پیغمبر جو قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میرے جانے کے بعد یہ میری وہ قوم ہے، یہ میری امت ہے جو اس قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دی، اس کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے فیصلوں میں اس کو عمل نہیں کیا، صرف طلاق الگ الگ معاملوں میں رکھا، جہاں جو بات پسند آئی وہاں اس سے لے لیا، جہاں اس کے نفسوں کو وہ بات پسند نہیں آئی اس کو ٹھکرا دیا۔ تو ایسے وقت میں ہم لوگ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو سکے کہ کل وہ رحمت للعالمین ہمارے خلاف گواہی دے۔ اگر ہم ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفارشی کے مستحق بننا چاہتے ہیں، قرآن کو تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ صرف حافظ صاحب کے پیچھے سننا یہ ہمارے لیے برابر نہیں ہے، وہ ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری جیسے ہم ڈاکٹر پڑھتے ہیں، انجینئر پڑھتے ہیں، دنیا کی تعلیمات حاصل کرتے ہیں، دنیا کی تعلیم کے لیے اپنا وقت دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ ذمہ داری اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو اپنے زندگی کے لیے راہ عمل بنانے کے لیے ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آج جو عذابات ہمارے لیے آ رہے ہیں یہ اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کئی قوموں کو آسمانوں کی بلندی تک لے جا کر پہنچایا اور کئی قوموں کو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پس پشت ڈال دیا۔ عرب کے تعلق سے ہم جانتے ہیں ان کو کوئی بھی جو ہے اختیار کرنے والا نہیں تھا۔ جب ہم پچھلے ایک دو جمعے پہلے ہم نے خطبے میں سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المقدس فتح نہیں ہو رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی، پھٹے پورے پیوند لگے ہوئے کپڑوں سے جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد صرف وہاں کے جو رہبر ہیں وہ لا کر چابی حوالے کر لیتے ہیں بغیر کسی خون کے۔ یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب مسلمانوں نے ان سے پیشکش کی کہ آپ اچھا لباس پہنیے اور اچھے انداز سے جائیے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگ ایسی قوم ہو جو تمہاری کوئی عزت نہیں تھی، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام کے ذریعے عزت دیا، فلا نرید العزت فی غیرہ، ہم یہ دنیاوی کپڑوں میں جو دنیا کے دوسرے ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کے مشابہت میں اختیار کر کے ہمیں جو عزت ملنے والی ہے، جو مقام ملنے والا ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ایسے وقت میں باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے، تو یہ انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم نے جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ مصمم ارادہ لے کر اٹھنے کی کوشش کرے کہ یہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور دستور کے طرف، کسی اور نمونے کی طرف، کسی اور ماڈل کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسی کو اپنی زندگی کے لیے اول اور آخر بنائیں گے، خواہ خوشی ہو، غم ہو، فائدہ ہو، نقصان ہو۔ اور اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے، اس کے بعد والی زندگی میں بھی اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی کا باعث بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بد دعا کے مستحق ہیں ان قوم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالی ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو چل بسے ہیں ان کو اللہ تعالی مغفرت فرمائے، اور ہم میں سے جو پریشان حال مقروض ہیں ان کی تمام قرضوں
کی ادائیگی، اور جو بھی ماں باپ اپنے بچے جو اپنے ماں باپ سے پریشان ہیں ان تمام کی پریشانیوں کا آسان حل عطا فرمائے۔ عالم اسلام کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اپنا فضل عطا فرمائے۔ تمام باطل طاقتیں جو آج اسلام کو مٹانے کے اوپر تلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام باطل عزائم کو ناکام بنائے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ عالم اسلام کو، مسلمانوں کو عزت اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے اس کا صحیح حق ادا کرنے، اور ان میں جو عبادتیں ہیں ان کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور افطاری کا جو آخری کا وقت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے، جو دعا قبول ہونے کا وقت ہے، توبہ استغفار کا وقت ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ہمیں صحیح اسلام پر قائم رکھے، ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو کینہ، حسد، بغض ان ساری چیزوں سے بچائے، اس لیے کہ یہ ہوتے ہوئے ہماری کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ساری برائیوں سے جو شیطان نے ہمارے اندر آج پیدا کی ہوئی ہیں، جنت میں نیک لوگوں میں، اللہ کے دوستوں میں صرف محبت ہوتی ہے، اور شیطان کے ساری چیزیں ہیں، ان برائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اسلام کے نام پر دوستی اور اسلام کے نام پر، اللہ کی رضا کے نام پر دشمنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرمائے آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔